الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ، اسی طرح 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اور انہی آیات اور احادیث کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کا تعلق سود سے ہے۔ دنیا کے اندر معاشی طور پر مختلف زمانے میں متعدد قسم کے نظام رائج رہا کرتے، چنانچہ قریبی زمانے کے اندر 2 قسم کے نظام ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اس میں سے ایک نظام اشتراکی نظام کہلاتا تھا، جو روس کے علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہوا، لیکن جو لوگ معاشیات سے تعلق رکھتے ہیں اور اکنومی اور اقتصادیات کے اندر مہارت رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح اس سے واقف ہیں کہ وہ نظام کس طریقے سے فیل ہو اور کیا کیا بھیانک نتائج اس کے دنیا کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور لوگوں نے مکمل طور پر اس نظام کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا نظام جو اس کے مقابلے میں آیا، وہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام تقریباً 70-75 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کا تقریباً 99% حصہ اسی سرمایہ دارانہ نظام پر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس میں معیشت پر پورا قبضہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس سرمایہ موجود ہوتا ہے، اس کے بالمقابل جو محنت کش مزدور ہوا کرتے ہیں
ان کو اپنی مزدوری کا پورا پھل نہیں ملتا ہے۔ ظاہری طور پر اس سرمایہ دارانہ نظام نے اشتراکی نظام کو شکست دی، اور اس کے بعد لوگوں نے اس نظام کو بہت جلدی قبول کر لیا کہ اس نظام میں اس نظام کے مقابلے میں بہت سے منافع اور فوائد موجود ہیں۔ لیکن جو لوگ معاشیات میں ماہر ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام بھی دراصل چند ہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے پوری ملت اور پوری دنیا کے ہر فرد کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس پورے نظام کی بنیاد ہے اور اس کا جو ستون ہے وہ سود پر ٹکا ہوا ہے۔ اور جہاں معیشت کے نظام کو سود پر ٹکایا جائے گا اور سود کو اس کی بنیاد بنایا جائے گا تو وہ نظام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے چند متعدد گنے چنے افراد کو فائدہ پہنچ سکتا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سود کی بہت زیادہ مخالفت فرمائی۔ چنانچہ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو اس حال میں اٹھائے گا کہ گویا کہ شیطان نے اس کو چھگل کے پاگل بنا دیا، وہ حواس باختہ ہوگا، اس کی عقل مشروب ہو چکی ہوگی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جو عذاب مسلط کیا گیا ہے دراصل یہ وہ عذاب ہے جو اس کی دنیاوی اس حالت کو بتلاتا ہے جو دنیا میں سود خور کی حالت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ وہ شخص جو سود کا عادی ہوتا ہے اور سود خور ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی حالت کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہے گویا کہ وہ مال اور دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ سود کی لعنت کی وجہ سے اس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے، اور مال کی محبت کی وجہ سے اس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ لوگ جو سود خور ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد سود کی بنیاد پر کرتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کتنا ہی غریب اور قلاش آدمی اس کے پاس اپنی مدد کے لیے آ جائے تو وہ سب سے پہلے یہی شرط لگاتا ہے، ٹھیک ہے میں تم کو پیسے تو دوں گا لیکن اس کے ساتھ اتنے فیصد تم کو سود دینا پڑے گا، اور اگر مدت ختم ہو جائے تو اس پر اتنی ہی فیصدی سود بڑھتا چلا جائے گا، تو اتنا زیادہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور قساوت قلبی کا وہ شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی شخص پر رحم نہیں آتا، اور دنیا کا کتنا ہی قلاش مفلس اور تنگدست آدمی رو رو کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے لیکن وہ اپنے سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اس کا مشاہدہ آپ دن رات کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ وہ ہیں جو بینکوں کے سود میں پھنس جاتے ہیں تو پوری پونجی ان کی اور پوری جائیداد بینک کا سود ادا کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بینک کی طرف سے مطالبہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ سود کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت کے اندر گرچہ یہ انتہائی مختصر آیت ہے لیکن اس پوری آیت میں دراصل اسلام کے نظام معیشت کو بتلا دیا گیا کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ دراصل رحم دلی پر مبنی ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی پر مبنی ہے، اس لیے کہ ایک طرف سودی نظام ہو اور ایک طرف صدقات کا نظام ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سود کے عادی ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں سے رحم ختم ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر چیریٹی اور صدقے کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ زر سے زر پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ان کے اندر مال کی حوث بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو صدقات دینے کا عادی ہوا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے اور لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ صدقات پر ٹکا ہوا ہے کہ اپنا مال دوسرے پر خرچ کیا جائے،
نہ یہ کہ دوسرے کی پونجی پر اور دوسرے کی جائیداد پر غلط طریقے سے قبضہ کر لیا جائے، جبکہ سودی نظام کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور پیسے سے پیسہ کماتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے کافروں کا بھی یہی حالت تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود اور خرید و فروخت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے خرید و فروخت سے ہم منفعت حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم سود سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا بنیادی فرق تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن اور مسلمان سے اس بات کا مطالبہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے حرام قرار دے دیا ہے اس حرام کو مان لو، اور جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال جانو۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں مصلحت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصلحتیں جانتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بھی ان مصلحتوں کو سمجھ جائیں، اور جو معاشیات کے ماہر ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر نظام معیشت کے اندر جو بحران پیدا ہو رہا ہے اور لوگ غربت کا شکار ہو رہے ہیں اور غربت کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر نظام معیشت کے اندر سود کو ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آج بھی جو حکماء یورپ ہے جنہوں نے اس پوری دنیا پر اس نظام کو مسلط کیا ہے، وہ حکماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو سود اور بیاج ہے یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والا وہ کیڑا ہے جو آہستہ آہستہ اس کو کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ پوری ملت اور پوری قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ چند گنے چنے افراد کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی 4-5 سال پہلے کی رپورٹ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس رپورٹ میں یہ بات شائع کی گئی تھی کہ پوری ہندوستان میں 130 کروڑ لوگوں کے پاس جو روپیہ ہے اتنا روپیہ صرف 105 ہندوستانی لوگوں کے پاس ہے، اور باقی 130 کروڑ لوگوں کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے۔ یہ پیسہ اتنا زیادہ ایک چند ہی افراد کے پاس جو جمع ہو رہا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تجارت اور اسی طرح خرید و فروخت کے جو مراکز ہوا کرتے ہیں وہ چند لوگوں میں سمٹ جاتے ہیں، اور وہ بینکوں سے بڑے بڑے سود لے کر کے اور بڑا بڑا ملت کا اور پوری قوم کا پیسہ سمیٹ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے ذریعے پورا کاروبار کھڑا کرتے ہیں، اور چند لوگوں کو ملازمت پر رکھ کر کے کچھ فیصد نفع دے دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس پر 100 روپے کا اگر مہینے میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 100 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ پورے نظام کو زبردستی تھوپا جا رہا ہے، اور پورے نظام کو تھوپ کر کے انسان کی جیب سے اس کا پورا سرمایہ ایک مخصوص جگہ پر جمع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بڑے بڑے سرمایہ کار لوگ اس کو اٹھا کر کے کاروبار چلائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہی روپیہ آپ کی اپنی جیب میں رہے گا تو آپ اس سے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کاروبار کو آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن آج عالم یہ ہے کہ پوری معیشت کی منڈی پر چند لوگوں کا قبضہ ہے۔ ایک چھوٹا موٹا آدمی اگر معیشت میں گھسنا چاہتا ہے، بازار کے اندر ایک چھوٹی سی بھی دکان کھولنا چاہتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ یہ پوری خرابی اس سودی نظام کی ہوا کرتی ہے۔ دوسرا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سرمایہ کار شخص پر اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو پورا کا پورا نقصان پوری قوم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ پیسہ وہ خرچ کرتا ہے اور کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو اس میں اس کا اپنا پیسہ 10% ہوتا ہے اور باقی 90% دوسرے غریب عوام کا پیسہ اس کی جیب میں ہوتا تھا، اور اسی کے ذریعے اس نے کاروبار کھڑا کیا تھا۔ اب جو وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تو اپنا نقصان صرف 10% ہوا ہے، باقی 90% جو نقصان ہوا ہے پوری قوم کا ہو رہا ہے۔ اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ دیوالیہ ہو چکا ہے تو اب اس سے کچھ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص سود پر رقم لے کر کے کاروبار کرتا ہے، یہ سرمایہ کاری کرتا ہے، جب وہ شخص دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کبھی بھی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرض کے اندر اتنا زیادہ جکڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی قرض کے چکانے میں ہی لگا دیتا ہے، تو خود اس کا اپنے ذاتی نقصان بھی ہوا کرتا ہے۔
تو اسلامی نظام میں سود کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے اور اتنے زیادہ سخت الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ پوری قوم کو پہنچتا ہے اور جو نفع ہے وہ چند افراد کو ملتا ہے۔ اور کوئی عقل مند بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس چیز کی منفعت چند ہی لوگوں کو مل رہی ہو اور پوری قوم اس کا نقصان بھگت رہی ہو، اس کو کبھی بھی مفید اور نافع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہر مذہب و ملت کے اندر کسی بھی چیز کو نافع اور کسی بھی چیز کو مضرت رسا قرار دینے کی چند اصول ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے وہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو منفعت ہے وہ بہت تھوڑی ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کو نفع بخش قرار نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ شراب اور جوا کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ شراب اور جوا ان کا نفع تو ہے لیکن نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بالکل یہی عالم سود کا بھی ہے کہ چند لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن پوری قوم کو اور پوری ملت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، اور لوگ جو غریب ہوتے ہیں وہ مزید غریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو مالدار ہوتے ہیں وہ مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اگر تم سچے پکے مومن ہو تو جو کچھ ربا اور سود تم پہلے لے چکے تھے اور اس میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر سود اسی طریقے سے چلا کرتا تھا تو اس کی حرمت کے لیے آیت نازل ہوئی، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی سخت جملہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آ رہے ہو تو پھر جان لو کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا تم سے جنگ کا اعلان ہے۔ اتنا سخت جملہ ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے کہ فلاں گناہ پر اللہ تعالیٰ تم سے جنگ کا اعلان کر دے اور رسول سے تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے جنگ کرنے پر اتر آئے تو کیا وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر جب انسان دوسرے انسان سے جنگ لڑتا ہے تو گرچہ سامنے والا انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اس کو یہ امید باقی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اس کو شکست دے دوں، میں فتح مند ہو جاؤں، اسی امید پر وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان جنگ کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کرنے لگے اور اللہ کے رسول سے اس کا مقابلہ ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ اگر یہ شخص یہ خیال کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فتح مند ہو جاؤں گا تو یہ انتہائی بدبخت شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنگ کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی بربادی شروع ہو گئی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان دوسرے انسان سے جنگ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کو حاصل کرے، اس لیے کہ جب قیمتی چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے تو سامنے والے دشمن کو شکست ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے جنگ کرتے ہیں تو اس انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز چھین لیتے ہیں، اور انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور سے اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، اور عام طور پر سود خور شخص کا خاتمہ خیر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں جاتا۔ سینکڑوں واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ سود خور شخص پر ایسی لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش آئی کہ آخری وقت میں اس سے ایمان چھین لیا، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف واقعات کے ذریعے انسانوں کو تنبیہ کی کہ سود سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اس میں پوری امت کا نقصان ہے، اس میں کسی کو بھی فلاح اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ پاکستان قریبی ملک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص سود خور تھا، اس کی نماز جنازہ جب پڑھنے کا وقت آیا انتقال کے وقت اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، سارے لوگ ڈر کے بھاگنے لگے تو امام صاحب نے اس کو دوبارہ لٹایا اور پھر نماز کے لیے جب شروع اللہ اکبر کا پھر سے وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا یہ شخص سود کھاتا تھا؟ لوگوں نے بتلایا تو ہاں یہ شخص سود کھایا تھا۔ تو امام صاحب نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا اور لوگوں نے پھر زبردستی اس کو یوں ہی بغیر فاتحہ اور بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا۔ اسی طریقے سے
مظاہر العلوم کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص سود کھایا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو جب قبر میں دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی، تو قبر کھودنے کے بعد جب اس کو دفنانے کے لیے اندر ڈالنے لگے تو قبر خود بخود مل گئی، اور اس کو زمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس کو زمین کے اندر دفن کیا جائے۔ چنانچہ دوبارہ قبر کھودی گئی، تو پھر دوبارہ قبر کھودنے کے بعد پھر سے اس کو لٹانے کی کوشش کی، پھر سے زمین ملی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے دعا کی کہ اللہ اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے آپ ہم کو مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اس کے بعد 4تھی مرتبہ پھر سے قبر کھودی گئی اور پھر اس کو قبر میں دفنایا گیا۔ ابھی جیسے ہی دفنا کے فارغ ہوئے تھے، اس کی قبر سے دھوئیں کے مرغولے بڑھ گئے اور پوری قبر دھوئیں سے بھر گئی۔ یہ سود کا انجام ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر باوجود یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہانے سے ہم سود خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الربا 70 حوبا، کہ ربا سود کے اندر 70 گناہ ہیں، وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، اور سود کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرنا ویسے ہی کتنا بڑا جرم ہے، اور پھر یہ کہ کوئی شخص اپنی ہی سگی ماں سے اگر زنا کرے تو اس کا وبال کتنا سخت ہو سکتا ہے، لیکن یہ ماں سے گناہ کرنا اس سود کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل درہما من ربا فہو من 33 زنیۃ، کہ جس شخص نے سود کا ربا کا 1 درہم بھی کھا لیا تو گویا کہ اس نے 33 مرتبہ زنا۔ 1 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، جو شخص 33 مرتبہ زنا کر رہا اس کا کتنا بڑا گناہ۔ یہ سب وعید ہے، اور اسی طرح قرآن میں اتنے سخت ارشادات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنے سخت عذابات اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ سود جو ہے وہ انتہائی بڑی لعنت ہے، اور اس کا نقصان صرف 1 یا 2 فرد کو نہیں پہنچتا ہے بلکہ پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔